یہ سب وہ پچھلا الیکشن تھا، وہ ٹرائل الیکشن تھا، وہ ٹرائل الیکشن میں انہوں نے ہمیں سنبھلنے ہی نہیں دیا، انہوں نے ہمارا ووٹ چوری کر لیا۔ تو اب ہم ہوش میں ہیں، اب ہم بالغ ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم ہم تحریک لبیک ابھی 6 مہینے سال کی بھی نہیں تھی، اور 22 سے 26 لاکھ ووٹ بھی لے دیا، اور پاکستان کی تیسری جماعت بھی بن گئی۔ تو اب ہم پہلی جماعت بننے جا رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان کی، اور کن کی قیادت میں؟ نوجوانوں کی قیادت میں۔ اب یہ حیرانگی ہوگی پوری دنیا میں کہ لیڈر کون ہے۔ رضوی صاحب تو جنت میں مزے لے رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آقا کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جان نچھاور کی۔ آج علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی قیادت میں، جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں سب سے کم عمر سیاسی لیڈر ہے، اگر آپ تاریخ رقم کر دیں، اگر آپ جاگ جائیں اور غیرت کا مظاہرہ کر دیں، تو یہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا کہ پاکستان میں جو پارٹی ون کی ہے، جس پارٹی نے اس کا لیڈر جو ہے وہ پورے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے کم عمر ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی پارٹی ہو تحریک لبیک، چاہتے ہیں اب ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوگا؟ میں یہاں دریا کھول پچھوا رہا تھا پیچھے، ان کا اور ہمارا فرق یہی ہوگا کہ ہم آپ کے لیے دریا بچھائیں گے، آپ کے استقبال کے لیے گیٹ پہ کھڑے ہوں گے۔ ایم پی اے ایم ایل اے جب آپ کے سامنے گیٹ پہ آپ کا استقبال کر رہا ہوگا، یہ اصل تبدیلی ہوگی۔ آپ پھول لے کے ایم ایل اے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے علاقے میں تو کولخانی بھی ایم ایل اے سے ٹائم لے کے لوگ رکھتے ہیں، مولوی سے بعد میں ٹائم لیتے ہیں۔ اس روش کو ختم کریں، پروٹوکول کے خلاف ہم عملی طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو جانا چاہیے، اور جیب والا بھی ہمارا کوئی لالچ والچ ہے ہی نہیں۔ ہم تو نبی کے غلام ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی کھائیں کہاں چھوڑ کے سجدہ۔ ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، آپ بتائیں کہ ہمیں کون سا لالچ ہے کہ ہم نے مال متا بنانا ہے؟ زندگی تو چند دن کی ہے، دن میں 5 جنازے بھی پڑے ہیں، اللہ گواہ ہے، 7 جنازے بھی پڑے ہیں، اتنا سے زندگی ہے۔ تو کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ نہ کر سکے تو پھر بیکار زندگی ہے۔ جو تربیت حاصل کی تھی کہ مصطفیٰ کریم کی امت کی خیر خواہی کریں گے، لوگوں کو سکھا رکھیں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، آج آپ نہیں بولتے۔ میں اجاز بھائی سے گزارش کر رہا ہوں، انس بھائی یہاں ایس ایچ او کرپشن کرتا ہے، ہم نہیں بولتے، مسئلہ حل خاموش ہو جاتے۔ اگر ہم یہاں پہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے پاس آئیں، جو لاکھ روپے ایس ایچ او کو دے کے ہے وہ میرے پاس آئے، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، ایس ایچ او چھٹی کر جائے گا، تھانہ چھوڑ جائے گا، ڈی پی او بھاگ جائے گا۔ لاکھوں روپے کی ڈیلی آمدن ہے اور ہم اپنے ہاتھ سے دے کے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رشوت بھی کوئی نہ کوئی بندہ بھیج دیتے ہیں، بھئی ہم راشیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان میں نام ہمارا نہ آ جائے، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں تو جا کے دے دے، بندہ چھڑوا لے، خود گناہگار ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے نا۔ ہم خود ان چیزوں سے اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ گناہ نہ ہو، لیکن لوگ تو ہمارے سامنے دے رہے ہوتے ہیں، شامل تو ہم بھی ہو گئے۔ اب ان چیزوں کو روکنا کیسے ہے؟ افرادی قوت بھی ہمارے پاس ہے، طاقت بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ جو اجتماع آپ نے سجایا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو
इतना बंदे इकट्ठे करके दिखा दे, ऐसे आधे इकट्ठे करके दिखा दे, ऐसे 50% कर दे, कभी नहीं कर सकते। तो यार आप थोड़ा सा जागे, अनस भाई से आज ये वादा करें, हमारे छोटे भाई हैं, इनसे ये वादा करें कि हम ये सीटें जीतेंगे। इनसे वादा करें, मुझसे नहीं। हो सकता है आप मुझे ना लड़ने दें, आप इजाज भाई को उम्मीदवार बना दे, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह बेजीम किसी को बना दे, मैं हल्फन कह रहा हूं। अगर तहरीक लब्बैक समझती है कि कोई बंदा सईद जफर खिची से बेहतर उम्मीदवार है, तो सईद जफर खिची उसके पीछे लब्बैक की वजह से खड़ा होने को आखिर में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। गुजारिश, हजरत साहब यहाँ की रूटीन बता रहा था आपको, इसलिए आपकी मौजूदगी में गुफ्तगू करना चाह रहा था कि ये वहद ज़िला है। और ये भी हकीकत बता दूँ, एक और भी हकीकत बता दूँ, यहाँ हमारी जो अहले सुन्नत की तंजीमें हैं वो यकजान है। कुछ लोग खलफशार वाले हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में है। जब हम सामने होंगे वो हमारा सामना नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक आस्ताना भी ऐसा नहीं है मुजफ्फरगढ़ के लिए, अनस भाई, एक आस्ताना भी ऐसा नहीं है जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार की मुखालफत करे। करेगा कोई? नहीं। मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर हम लोग खुद सीधे हो जाएं तो ना महार शरीफ हमारी मुखालफत करेगा, ना गजाली ज़मां का खान वादा हमारी मुखालफत करेगा। एक खान वादा भी हमारी मुखालफत में नहीं आएगा, बल्कि ये हमारे लिए खुद तोड़ के चल के ये हमारी कंपेनें कर रहे हैं। तो ये भी आपको तसल्ली होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप वादा करते हैं, मैं भी वादा करता हूँ कि बेहतर से बेहतरीन उम्मीदवार इंशाअल्लाह मैदान में उतारेंगे और इंशाअल्लाह ये सीटें निकालेंगे और एक एक सीट पे इंशाअल्लाह पहरा भी देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।